السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بتائیں کہ ہم تلاوت کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا اور اس کی قربت پانے کے لیے نا۔ تو یاد رکھیں کہ تلاوت کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلاوت کی خوبصورتی، اس کا حسن تجوید سے پڑھنے میں ہے، اور اس کی لذت تفسیر میں ہے۔ جب انسان کو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر اس کو قرآن کی تلاوت سے وہ سرور، وہ لذت، وہ خوشی اور سکون نصیب ہوتا ہے جس کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تعوذ سے، ٹھیک ہے؟ اعوذ یعنی میں پناہ چاہتی ہوں۔ اعوذ کہتے ہیں کلہاڑی کو، ایکس، ٹھیک ہے؟ جس طرح کلہاڑی درخت کی لکڑی کے اندر گھس جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، نہیں نکلتی، بالکل اسی طرح تعوذ پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں گھس جاتا ہے، اس کی رحمت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان اس کا مطلب ہے دور، ٹھیک ہے؟ شیطان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، خیر سے دور۔ الرجیم رجم کیا گیا، پتھر مارا گیا۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ابلیس ہے، جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا۔ ابلیس کے لشکر جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں، وہ سب اس کے چیلے، اس کے کارندے بن جاتے ہیں، جن سے وہ کام لیتا ہے اور اوروں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اس کو اطاعت کی عزت سے نکال کر گناہ و معصیت کی ذلت میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں انسان کو بہکانا چاہتا ہے؟ وہ انسان کو بہکا کر دراصل خود کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو صحیح تو کیا، دیکھو آدم کی اولاد کیا کر رہی ہے، کتنا فساد پھیلا رہی ہے، میں نے تو ایک نافرمانی کی تھی، یہ تو دن میں 100 بار اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی چالوں سے بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دشمن سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعوذات سکھائے ہیں، یعنی ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی دعائیں ہیں؟ یہ بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی ہے، اور بھی کئی دعائیں ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ٹھیک ہے؟ یہ سب پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعائیں ہیں۔ شیطان صرف اس وقت طاقتور ہوتا ہے جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، ہمارا تعلق جب قرآن سے، سنت سے کمزور ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں قرآن اور سنت کے نور سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے وہ دشمن کی طرح سب سے پہلے کنیکشنز کاٹتا ہے۔ جیسے آپ سوچیں نا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور باہر آپ کا دشمن آ گیا ہے، کوئی چور ڈاکو آ گیا جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ اسی لیے وہ دشمن کی طرح سب سے پہلے کنیکشنز کاٹتا ہے، باہر سے لائٹ کا کنیکشن کاٹ دیتا ہے، آپ اندر اندھیرے میں بیٹھے ہیں، اب وہ آسانی سے آ کے آپ کو پکڑ لے گا۔ ضروری ہے کہ اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہو، اور یہ قرآن ہی ایسی رسی ہے جو اللہ سے بندے کو جوڑتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ شیطان کی چالیں کیا ہوتی ہیں؟ تدرج، نمبر 1،
ग्रेजुअल इन्विटेशन, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बंदे को बहकाता चला जाता है, दीन से, अल्लाह की रहमत से दूर करता चला जाता है। फिर दूसरी चीज़, वो गैर ज़रूरी, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, ऑर्डनरी कामों में इन्वॉल्व करता है, ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, बेहतरीन काम, अफजल तरीन काम, ज़्यादा अजर वाले काम भुलवा दे, उनसे हटा के ऑर्डनरी की तरफ ले जाता है। फिर ईमान का वो लेवल ही नहीं रहता, फिर सगीरा गुनाह करवाता है, फिर कबीरा करवाता है, झूठ, गीबत, चुगली। फिर एक दिन आता है कि इंसान अच्छे कामों को ही बुरा कहने लग जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पढ़ने से पहले इस्तिआज़ा क्यों पढ़ें? हम तो इतना नेक काम करने जा रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसका हुक्म अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में दिया है। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जब कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। ताकि हम, सबसे पहली चीज़ ये कि हम तावुज़ क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम इसके ज़रिए अल्लाह की पनाह में आ जाएं, शैतान मरदूद के शर से, उसके वसवसों से, उसके बहकावों और उसके हरबों से महफूज हो जाएं। दूसरा ये कि हम अपने मुंह को पाक साफ़ करें, क्योंकि हम अल्लाह का पाक कलाम पढ़ने जा रहे हैं। ज़बान और मुंह को गलत चीज़ों से पाक करना है ना, झूठ से, गीबत से, दूसरी गलत बातों से जो हमारे मुंह से निकल जाती हैं। अल्लाह ताला का पाक कलाम ये गंदी ज़बान पर नहीं चढ़ता। फिर हम देखते हैं कि जो लोग बुराइयों में, नाफरमानियों में लगे हुए हैं, वो तो पहले ही शैतान के टोले हैं, वो तो उसी की पार्टी हैं, उनके साथ उसको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो ही इंसान नेकी की तरफ आने लगता है, अल्लाह की इताअत और रज़ामंदी की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, अल्लाह का कुर्ब पाने और उसको राज़ी करने की तलब उसके अंदर पैदा होती है, तो वो हाई अलर्ट पे हो जाता है, उसकी तो दिमाग की घंटी बज जाती है। अब वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है कि किसी तरह इस बंदे को रोक दे, अल्लाह के रास्ते से रोक दे, उसके कदम डगमगा दे, उसके हौसले पस्त कर दे, उसका सारा जोश ठंडा कर दे, उसका इरादा कमज़ोर कर दे, उसे कहीं और ही उलझा दे। इसलिए वो दो तरह के हमले करता है इंसान के ऊपर, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। इंसान के अंदर सुस्ती, काहली, कमज़ोरी पैदा करता है।